قادری؟ میں تو آپ کو کہ ممتاز کی وہی وجہ یہی ہے بڑی کہ اندر سے عشق ہوتا ہے، جب تو مزہ اس کا آتا ہے کچھ اور طریقے سے تو پڑھنے تو باہر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو۔ میں تو ایک اپنا عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، اس کے اندر عشق ہے، باقی اس کو جتنا کس نے آگے ڈیولپ کر لیا، کیونکہ جو آپ کہتے ہیں قرآن پاک جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ عشق ہے کہ جو ہر آدمی اس کو اللہ کا کلام مانتا ہے تو اس کا حضور سے عشق ہے۔ اب اس کو جتنا کسی کی خود قسمتی کے جتنا اندر ڈیولپ ہو گیا، جو ڈیولپ کر لیں وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ مشکل ہوتا ہے بہت، کچھ لوگ تو کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن میں تو دل میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ بات ساری عشق کی ہے، جس نے جتنا عشق جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے، میں ایک سوال ابھی کیو ٹی وی کے فورم سے، چونکہ یہ اویس جو ہے ہمارے درمیان بھی موجود ہیں، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور کیوں ایسا ہے بلور صاحب کہ نعت خانوں کو اس انداز میں جس طرح ایک حکومت جس طرح سے ایک فن تسلیم کرتے ہوئے نعت کو ایک خراج تحسین نعت خانوں کو پیش کیا کرتی تھی، تو اب وہ سلسلہ کم ہو رہا ہے، بلکہ اب نہیں، کافی عرصے سے کم ہے، اور اویس قادری نے جو مقام دیکھا ہے نعت خوانی میں، کیوں ایسا ہے کہ وہ اس انداز سے وہ قدر وہاں سے نہیں مل پاتی ہے؟ کہاں سے؟ میں نہیں سمجھا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پریڈ آف پرفارمنس ہے یا کوئی ایسی چیزیں، کچھ ایسے ایوارڈز ہیں نعت خانوں کو اس فن کے ساتھ، مطلب ضرورت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن ایک ریگارڈ کیا جاتا ہے، ایک ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو ایسا بہت کم ہو گیا ہے کافی عرصے سے۔ تو عقیدت کی بات ہے نا جی، عقیدت والے سنیں گے تو وہ تو ضرور اس طرح سوچتے ہیں، کچھ لوگوں کی عقیدت نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے طریقے سے سوچتے ہیں۔ اچھا چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔ ناظرین ایک یہاں مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہم لوٹ رہے ہیں۔ آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم، تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے بہت ہی پسندیدہ الحاج محمد اویس رضا قادری، ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ نعت خوانی جس طرح بلور صاحب بھی کہہ رہے تھے، عقیدت، محبت، اور ہم سنتے ہیں تو ہم پر بھی کیفیت طاری، ایک نعت خواں ہی بتا سکتا ہے کہ نعت پڑھنے سے نعت خواں پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے تسلیم بھائی، ایک چیز ہوتا ہے پڑھنا، ایک شعر لکھا ہوا ہے اور وہ اردو میں لکھا ہوا ہے، آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے، ٹھیک، آپ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سمجھنا، تو سمجھ کے پڑھنا نہ سمجھی میں پڑھنا فرق ہے، برابر نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ تو اس کی جو بیسک چیز ہے وہ ہے علم۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کے معانی و مفہوم بھی معلوم ہے، تو وہ خود بخود آپ پر اثر ہوگا اس کا۔ ایک جیسے عربی ہے، یعنی کہ عربی جو ہے وہ ہر کوئی نہیں جانتا، صحیح، مخصوص لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، تو وہ لکھا ہوا یاد کر کے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہی حساب ہوتا ہے، اگر نعت آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے، اگر اس کے مفہوم اور مطالب جو ہیں وہ، ایک برتن میں پانی ڈال دیا جائے تو جتنی انگلیاں ڈالی جائیں گی اتنی بھیگیں گی، تو آپ جتنا طاری کر لیں اپنے اوپر، جی ہاں، وہی حساب ہے۔ تو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں جو نعت خواں ایسا ہے جو سمجھتا ہے، وہ شاعری بھی جانتا ہے، شاعری کے رموز بھی جانتا ہے، کہ اس شاعری کی اس کو معلوم ہے کہ اس میں کیا صنعتیں ہیں، یہ کس صنعت کا شعر ہے۔ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں لہجے کا شعر، صحیح ہے، ٹھیک، جیسے اعلیٰ حضرت فرمایا کہ لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، یہ لہجے کا شعر ہے، ٹھیک۔ وہ جب تک طاری نہیں کرے گا کیسے آئے گا؟ تو جب ایک بندے کو اس کے معلوم ہوں گے مطلب، تو یقینی بات ہے کہ وہ اس کا اثر اس پر لے گا یقیناً۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم تسلیم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ تسلیم بھائی آپ کو حج کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ مسز خان بات کریں کینیڈا سے؟ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا احسان، اس کا شکر الحمدللہ۔ اویس بھائی کو بھی میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اویس بھائی کو میں نے دیکھی تھی ٹرانسلیشن حج کی بھی اور عید کی بھی، بہت مزہ آیا، اور میرے بچوں نے بہت اصرار کیا کہ جو ریسیپی اویس بھائی نے دی تھی گوشت بنانے کی، ویسا ضرور بنائیے گا گوشت۔ اچھا
اچھا اس میں ایک چیز جو ہے اس میں ایک چیز میں بھول گیا تھا، وہ لہسن اور ادرک جو ہے نا وہ بھول گیا تھا میں، تو وہ آپ ڈال لیجیے۔ یقیناً آپ نہیں بھولی ہوں گی۔ نہیں ہم نہیں بھولے، ہم نے ڈال لیا تھا۔ اچھا اچھا، وہ اویس بھائی شاید اس لیے کہا ہو کہ لہسن ادرک تو ڈلے گا ہی نا؟ جی وہ تو لازمی ہوتا ہے نا گوشت کی اسمیل کو تھوڑا سا کاٹنے۔ اچھا کیا کہیے گا، کچھ پوچھنا چاہیں گی اویس بھائی سے ان کی زندگی کے حوالے سے؟ جی اویس بھائی کا، ہاں جی، پھولوں بڑی شام کا جو تھا بچوں کا پروگرام عید کا، اس میں بھی جو انہوں نے ان کے گھر گئے تھے لے کے وہ، اور بچوں کو ان کے دیکھا بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان جیسا ہی بنائے۔ اور مجھے یہ ان سے پوچھنا تھا کہ ہمارے کیوں نہیں یہ نعت خوانی کے مقابلے ہوتے جیسے پہلے ہوتے تھے؟ جیسے آج کل پاکستان میں آئیکن چل رہا ہے، سنگیت آئیکن یا دوسرے پروگرام، اگر اس کی وجہ نعت خوانی کی طرف بچوں کو متوجہ کرایا جائے تو کیوں نہیں ایمان اجاگر ہوگا ہمارے دلوں میں، اور ہم کیوں نہیں ایک اچھے مسلمان بن سکیں گے؟ ایسا کوئی کیوں ادارہ نہیں بنتا پاکستان میں کہ لوگوں کو، بچوں کو اس طرف رجوع کیا جائے، کوئی اکیڈمی بنائی جائے خاص ان چیزوں کے لیے کہ بچے کچھ سیکھ سکیں اور اسلام کی طرف راغب ہو سکیں، ان کے دل۔ آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے اور سوال کا مخاطب بھی بہت مناسب ہے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ناظرین بات کر رہے ہیں اویس بھائی ہمارے ساتھ، کیوں ایسا نہیں ہے ادارہ، یا محافل بھی ایک ادارے کی حیثیت تو رکھتی ہے کسی قدر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ نعت خوانی کے مقابلے ہوتے ہیں اور کثرت سے ہوتے ہیں۔ اب آپ کیو ٹی وی کو لے لیجئے، کیو ٹی وی کے زیر اہتمام کئی مقابلے نعت خوانی کے ہوئے، ٹھیک ہے، ہر سال ہوتا ہے، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے بچوں کے اندر نعت خوانی کے شوق کو بڑھانے کے لیے ایک مقابلے کیے جاتے ہیں۔ مقابلے ہوتے ہی اسی لیے، ورنہ نعت خوانی کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا، تو یہ مقابلے ہوتے ہی اسی لیے۔ ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے جب بچے تھے تو اسکول کے ذریعے مختلف مقابلوں میں شرکت کرتے تھے، حصہ لیتے تھے، تو الحمدللہ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ایسا بارہا ہو چکا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کی کال کا بہت شکریہ۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ بھی ہے نا اویس بھائی، اب جس طرح میڈیا جتنا فاسٹ ہو گیا ہے اور جتنا آپ کے والیومز آج آ گئے اور دیگر نعت خوانوں کے بھی والیومز آ رہے ہیں، تو اس سے ایک سیکھنے کا، اور پھر جس طرح محافل میں آپ اگر 1 گھنٹہ پڑھیں گے بلکہ اس میں بہت سارے مزاج دیں گے نا۔ بلکہ مجھے کئی لوگ فون کرتے ہیں کہ ہم نعت خوانی سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ میں ہر ایک کے لیے تو حاضر نہیں ہو سکتا، کوئی کہاں سے کر رہا ہے، کوئی پنڈی سے، کوئی اسلام آباد سے، کوئی اور ملک سے، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ جس نعت خواں کو اگر آپ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور آپ کے نزدیک وہ اچھا پڑھتا ہے، تو آپ اس کی سیڈیاں لیں، اس کی کیسٹ لیں اور اس کو سنیں اور پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح پڑھتا ہے آپ دیکھیں کہاں پڑھ رہا ہے، کہاں اس نے طرز کو توڑا ہے، کہاں سانس لی ہے، ایک ایک چیز کو غور کریں اور پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ یہ بھی ایک چلتی پھرتی سمجھ لیجیے کہ ایک اکیڈمی ہے۔ صحیح۔